بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جس میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلافات میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ دیکھ کر روتا ہوں۔ جی، آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہمارا اگلا چیپٹر ہے۔ سلائڈ سارے اسٹوڈنٹس کو شو ہو رہی ہیں؟ جی سر، شو ہو رہی ہیں۔ جی، ٹیچنگ اینڈ لرننگ یہ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے۔ کوشش کیا کریں کہ 4 بجے تک کلاس کو جوائن کر لیا کریں، پھر بعد میں میرے لیے ایشوز بن جاتے ہیں کہ میں ادھر سے کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں، ادھر سے اسٹوڈنٹس جوائن کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ٹیچنگ کیا ہے، پھر ہم لرننگ کی طرف آئیں گے۔ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور لرننگ جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیچنگ سے۔ ایک ٹیچر کلاس میں موجود ہے، وہ کسی بھی سبجیکٹ کو جو اس کا اپنا سبجیکٹ ہے یا جو اس کو اسائنڈ ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ چونکہ ٹیچر جو ہے یہ ایک ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے جس کے پاس نالج بھی ہے، جس کے پاس سکلز بھی ہوتی ہیں اور ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اس چیز کا جو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور جو آگے پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ امیچور ہوتے ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا یا بالکل بیسک لیول کا ہوتا ہے۔ تو ٹیچنگ کی ڈیفینیشن جو پہلی ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک ایکسپیرینس ممبر ایک گروپ میں جو ایکسپیرینس ممبر ہے وہ مور ایکسپیرینس ممبر وہ امیچور یا انفینٹ ممبرز کو، انفینٹ سے مراد کہ جن کا نالج اسکل یا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ان کو کیا کرتا ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے ایڈجسٹمنٹ ان لائف کے لیے، یعنی ایڈجسٹمنٹ اپنی جو زندگی ہے اس میں وہ کیسے خود کو ایڈجسٹ کریں، تو اس کے لیے وہ ایک ایکسپیرینس ممبر ایک لیس ایکسپیرینس یا امیچور کو گائیڈنس جو پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم ٹیچنگ کہتے ہیں۔ ٹیچنگ از اے مینز ویئر بائی دا ایکسپیرینس ممبر آف دا گروپ guide the immature and infant member in their adjustment of life۔ یوکوم اینڈ سمپسن نے یہ پہلی ڈیفینیشن دی ہے۔
دوسری ڈیفینیشن جو ہے ٹیچنگ کی وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ سچ بولنے کے یہ فوائد ہیں، نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے یہ فوائد ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیچر کی انٹینشن ہوتی ہے وہ اوبویسلی جو بھی ٹیچنگ انسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی مین انٹینشن اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. جو اس کے پاس نالج اسکل ویلیوز ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو پالش کرنا ہے، نہیں ہے تو انکلکیٹ کرنی ہے، ان کے بیہیویئر میں شامل کرنی ہے اور ان کے بیہیویئر کو پازیٹیو سمت میں چینج کرنا ہے. تو وہ ان کو سچائی کی طرف فرض کریں راغب کر رہا ہے. تو یہاں پہ ٹیچر کی جو ڈیفینیشن بنے گی وہ کیا بنے گی کہ ٹیچر جو ہے ان کے بیہیویئر میں جو تبدیلی لا رہا ہے، تو جو ایکٹیویٹیز وہ کلاس روم میں پرفارم کر رہا ہے یہ ساری کیا کہلائیں گی؟ ٹیچنگ کہلائیں گی. ایکٹیویٹیز دیٹ آر ڈیزائنڈ اینڈ پرفارم ٹو پروڈیوس چینج ان بیہیویئر، یعنی وہ یہ کلارک نے کہا کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو ایک انڈیویجول کے بیہیویئر میں تبدیلی لاتی ہیں، ان کو ہم ٹیچنگ کہتے ہیں. اس کے بعد برٹن نے کہا کہ ٹیچنگ سب سے پہلے سٹیمولیشن ہے. اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، کل ہم نے اس سے ریلیٹڈ یہ پڑھا، اچھا آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ یا سٹیمولیٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے ٹیچنگ سٹیمولیشن ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ یہ گائیڈنس ہے. گائیڈنس کے لیے جو الٹرنیٹ ورڈ یوز ہوتا ہے اس پہ مکمل ایک چیپٹر ہے ہمارا، انشاءاللہ ہم اینڈ پہ آ کے دیکھیں گے لاسٹ 9th چیپٹر میں اس کو. تو گائیڈنس جو ہے اسسٹنٹس کو کہتے ہیں کہ جو اسسٹنٹس جو ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے ایک سینئر یا ایکسپیرینس ممبر، اس کو ہم گائیڈنس کہتے ہیں. تو اسٹیمولیشن کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے ٹیچنگ میں، یعنی گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈائریکشن ہوتی ہے کہ بھائی اس ڈائریکشن میں آپ نے چلنا ہے، یہ چیز نہیں کرنی، یہ کرنی ہے. تو تیسرے نمبر پہ ڈائریکشن ہے اور چوتھے نمبر پہ انکریجمنٹ ہے. بچوں کو پھر انکریج کیا جاتا ہے. تو اسٹیمولیشن، موٹیویشن یعنی گائیڈنس، اسسٹنس، ڈائریکشن یعنی ایک پراپر انسٹرکشن، اور اس کے بعد انکریجمنٹ. یہ 4 چیزیں ٹیچنگ کہلاتی ہیں اکارڈنگ ٹو برٹن. ٹیچنگ از اے اسٹیمولیشن، گائیڈنس، ڈائریکشن اینڈ انکریجمنٹ آف لرننگ. ڈیفینیشن برٹن نے دی ہے. اس کے بعد آکسفورڈ ڈکشنری نے ڈیفینیشن دی ہے: پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو اسٹوڈنٹ ان اسکول، کالج، یونیورسٹی ٹو ہیلپ دیم ٹو لرن بیٹر بائی گیونگ دیم انفارمیشن. بچوں کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر جو لیکچر یا لیسن پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کی جو معلومات ہیں، ان کے نالج، اسکل یا ویلیوز یا جو ایکسپیرینس ہے اس میں اضافہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کہتے ہیں. جی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ساری آپ اور میں اس سے اچھی طرح ویل نون ہے کہ اس کو ٹیچنگ کہتے ہیں. پڑھانے کا جو عمل ہے اس کو ٹیچنگ کہتے ہیں. یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے: پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو اسٹوڈنٹس ان اسکول، کالج، یونیورسٹی. اس کے بعد ایک اور کامن سی ڈیفینیشن ہے، یہ پتہ نہیں دی کس نے تھی لیکن کسی بک میں نے پڑھی تھی: ٹرانسفر آف نالج فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ ٹیچنگ. جو نالج کا ٹرانسفر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پرسن سے دوسرے پرسن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کہتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک ڈیفینیشن یا بیسک کانسیپٹ ہے ٹیچنگ کا. اس کے بعد نیچر آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کی نیچر کیا ہے؟ ٹیچنگ ہوتی کیا ہے؟ اس کے کتنے کمپوننٹس ہیں؟ تو ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹس ہیں. یہ آپ ڈائیگرام اگر دیکھیں تو اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ٹیچر جو ہے ٹیچنگ پروسیس میں اس کا ایک مین رول ہے. یہی بچوں کو ایک ڈائریکشن میں لے کے چلتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتا ہے. تو ٹیچر، دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس اور تیسرے نمبر پہ سبجیکٹ میٹر. تو یہ 3 جو ہے وہ کمپوننٹ ٹیچرز کے ہوتے ہیں. یعنی ٹیچر نے پڑھانا ہے، بچوں نے پڑھنا ہے، اور سبجیکٹ میٹر میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نالج شامل ہے، ویلیوز شامل ہیں، سکلز شامل ہیں. کل میں نے آپ کو ایک کمشنر اور میری جو ملاقات ہوئی ہے اسی سنڈے کو، اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹیچنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. تو میں نے انہیں جو بتائی، جو میں نے اپنی بک میں بھی لکھی یا اوپر ہم نے جو پڑھی ہیں، ان کا میں نے تھیم اپنے سٹائل میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ٹیچنگ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ریفائنمنٹ اور دوسری جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ. یعنی آپ کسی بچے کے بیہیویئر کو ریفائن کر رہے ہیں اور دوسرا اس میں ایسی سکلز جو ہے اس کے بیہیویئر میں شامل کر رہے ہیں تاکہ وہ کل کو کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی جاب،
کوئی بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پرفارم کر سکے. تو ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر، یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹیچنگ کی نیچر کے یا ٹیچنگ پروسیس کے. اس کو 3 فوکل پوائنٹس یا 3 کمپوننٹس آف ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے. فیچرز آف گڈ ٹیچنگ، ایک اچھی ٹیچنگ کے کیا کیا فیچرز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیمولیشن، بچے اسٹیمولیٹڈ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں. دوسرے نمبر پہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایکٹیو پروسیس ہو، صرف ٹیچر جو ہے وہ بول نہ رہا ہو طوطے کی طرح، بچے چھپ کر کے سن نہ رہے ہوں، ریڈنگ کر رہا ہو، بچے جو ہے وہ خاموشی سے اس ریڈنگ کو دیکھ کر، اس طرح کا پروسیس نہ ہو. 2 وے سسٹم ہو، ٹریفک یا کمیونیکیشن ہو کہ بچے بھی انوالو ہوں، ٹیچر بھی انوالو ہوں. لرننگ انگیجمنٹ، جس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر دونوں جو ہے وہ انگیجڈ ہوں. اور انسٹرکشنل ریلیونس، جو چیز پڑھائی جا رہے اسی سے ہی ریلیٹڈ ہو. میں جیسے اب ٹیچنگ پڑھا رہا ہوں تو میں ایک دم سے چلا جاؤں پالیسی کی طرف، ایک دم سے جو ہے میں مینجمنٹ کی طرف چلا جاؤں، اس کی ڈیفینیشن پوائنٹس شامل کرتا جاؤں نا. جو چیز پڑھا رہا ہوں اسی چیز سے ریلیٹڈ میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈیلیور کروں. تو انسٹرکشنل ریلیونس ہے، پرپزفل ہونی چاہیے. اور اے میٹر آف ڈرائنگ آؤٹ، کہ بچے جو ہے جب آپ ان کو ایک کانسیپٹ دیں تو اس سے آگے نکل کے آگے جا کے بچے اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور اس سے جو ہے جو مزید اس طرح کی سچویشن اگر بچوں کو ملتی ہیں تو وہ اپنی پریویس نالج کی بیس پہ اس کو اپلائی کر کے نئے جو کنکلوژن ہے وہ اس سے نکالیں یا اس کو اپلائی کریں. تو یہ فیچرز ہوتے ہیں ایک گڈ ٹیچنگ کے. اس کے بعد پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی، ہیٹاگوجی، یہ 3 ٹرمز ہیں، آپ نے سنی ہوں گی. ہیٹاگوجی شاید آپ نے نہ سنی ہو. پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی، ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن، یہ ہم کہتے ہیں پیڈاگوجی کو. اور ٹیچنگ آف ایڈلٹس، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈراگوجی. اور ہیٹاگوجی کیا ہوتی ہے؟ سیلف ڈیٹرمائنڈ لرننگ، میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں اسی ڈائریکشن میں خود کو لے کے چلتا ہوں. اس کو کیا کہیں گے؟ ہیٹاگوجی کہیں گے. تو ان کا ڈفرینس دیکھتے ہیں. پیڈاگوجی، جو ٹرم پیڈاگوجی ہے، یہ اس کا اوریجن گریک ہے. یاد رکھیے گا کہ سوکریٹیز اور پلیٹو، ارسطوٹل، الیگزینڈر، یہ 4 نام آپ کو گریک ہسٹری میں ملیں گے. تو یہ جو فرسٹ 3 ہیں ان کا میجر کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشنل جو ہسٹری ہے، سائیکالوجی ہے اس میں. تو جو ٹرم ہے پیڈاگوجی، یہ کوائن کی تھی، انٹروڈیوس کرائی تھی سوکریٹیز نے، سقراط نے. یہ 2 گریک ورڈ سے ڈیرائیو کی گئی ہے ٹرم پیڈاگوجی، پیڈوز اینڈ ایگوگز. پیڈوز کا مطلب ہوتا ہے بوائے اور ایگوگز کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. تو ٹیچنگ، میتھڈ آف ٹیچنگ ینگ چلڈرن، اس کو پیڈاگوجی کو کہا جاتا ہے. یہ آرٹ آف ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے، میتھڈ آف ٹیچنگ بھی پیڈاگوجی کو کہا جاتا ہے. تو میتھڈ آف ٹیچنگ ینگ چلڈرن، یہاں پہ جو اس کانٹیکسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی جو ڈیفینیشن بنے گی میتھڈ آف ٹیچنگ ینگ چلڈرن. اس کے علاوہ آرٹ آف ٹیچنگ یا میتھڈ آف ٹیچنگ، یہ بھی پیڈاگوجی کی ڈیفینیشنز میں آتی ہیں. اب اس میں جو لرنر ہوتا ہے پیڈاگوجی میں، چونکہ وہ ان ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج سکلز کا اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا، جو چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ نہیں ہوتی ہے. تو ٹیچر پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے بچہ اس میں، کہ وہ گائیڈنس پرووائڈ کرے، اس کی اسیسمنٹ کرے، جو نالج اس نے بچے تک ڈیلیور کرنا ہے، اس کی جو نالج کی ایکوزیشن، جو بچے نے نالج ایکوائر کرنا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں بچہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر. اب ٹیچر کی مرضی ہے کہ وہ ٹیچر سینٹرڈ کوئی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، آگے جا کے دیکھیں گے. مقاصد اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پرپز اس کا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک پراپر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کریکولم ہوتا ہے، اور پراپر پھر اس کی اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی 5 اپروچز ہیں. یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے پیڈاگوجی، کولیبوریٹو ہے جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے وہ مکس اپ ہو کے دو طرفہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے کلاس میں. انکوائری بیسڈ، جس کو ہم پرابلم سالونگ کہتے ہیں. اور انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. انٹیگریٹڈ یعنی مور دین 1 میتھڈ ٹیکنیکس آپ جب اکٹھے یوز کرتے ہیں تو اس کو انٹیگریٹڈ اپروچ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ریفلیکٹیو ہے، جو آپ نے پڑھا سمجھا تو اس کی ریفلیکشن بھی ہے، اس کو پریزنٹ کرنا، اس کو ہم ریفلیکٹیو کہتے ہیں. تو 5 اس کی اپروچز: ٹیچر سینٹرڈ، کولیبوریٹو، انکوائری بیسڈ اور انٹیگریٹڈ اینڈ ریفلیکٹیو. یہاں پہ یہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھائی گئی، یہ پہلے نمبر پہ ہے پیڈاگوجی. اب اس میں دیکھیں کہ یہ ریڈ جو ہے باڈی، یہ ایک ٹیچر ہے، یہ بلو میں اسٹوڈنٹس ہیں.
تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹیچر کی طرف سے ساری جو انسٹرکشنز ہیں وہ آ رہی ہیں ساری بچوں کی طرف، جبکہ اینڈراگوجی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیچر ہے اور یہ سارے اڈلٹس ہیں. تو اڈلٹس بیسیکلی ان کے پاس تھوڑا بہت نالج بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایکسپیرینس اچھا خاصا ان کے پاس ہو، ویلیوز کی انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اینڈراگوجی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے کہ سیلف ڈائریکٹڈ ہے، اس میں ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، کچھ کسی حد تک نالج بھی ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، جیسے ہم نے کہا کہ پیڈاگوجی میں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے ٹیچر پر. ٹرم کوائنڈ بائی میلکوم نولز، جیسے پیڈاگوجی جو ہے سوکریٹیز نے انٹروڈیوس کروائی، اینڈراگوجی میلکوم نولز نے انٹروڈیوس کروائی. یہ بھی دو گریک ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے. اینڈرا مین مین اینڈ ایگوگز مین لیڈر. میتھڈ آف ٹیچنگ اور انسٹرکشن فار اڈلٹس، تو اڈلٹس کا جو اڈلٹس کے لیے جو ٹیچنگ میتھڈولوجیز یوز کی جاتی ہیں ان کو ہم اینڈراگوجی کہتے ہیں. سیلف ڈائریکٹڈ ہے، یعنی کسی اسپیسیفک ٹاسک سے ریلیٹڈ، اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، پروفیشن ووکیشن سے ریلیٹڈ جو ٹیچنگ ہوگی. یہ اوبویسلی جو ایک ایڈلٹ ہے وہ کہے گا کہ میں نے اس پروفیشن کی، اس فیلڈ کی یہ چیزیں میں نے نالج ایکسپیرینس میں نے ایکوائر کرنا ہے، تو وہ اس کورس میں شمولیت کرتا ہے. جیسے ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، سٹارٹ میں بیسیکلی یہ جو اڈلٹ لٹریسی ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ جو قائم کی گئی تھی 1972 میں. دنیا کی دوسری نان فارمل اوپن یونیورسٹی، ایشیا کی پہلی جو ہے یہ یونیورسٹی تھی جو 1974 میں اسٹیبلش ہوئی پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے. 1977 میں اس کا نام جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جو اس کے فاؤنڈر تھے انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا تھا. تو سیلف ڈائریکٹڈ ہے، اٹینمنٹ آف ایکسپیرینس، سالونگ پرابلم اینڈ سیلف ایکچولیزیشن. تو یہ اس کے جو ہے مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے، پرابلمس کے سلوشن کے لیے، سیلف ایکچولیزیشن کے لیے. سیلف ایکچولیزیشن ایک انڈیویجول کی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے پوٹینشیلز کا ادراک کرتا ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، چلے میں اس کی تھوڑی سی ٹریننگ لے لیتا ہوں، میں یہ بزنس سٹارٹ کر دیتا ہوں، میں یہ کام شروع کر دیتا ہوں ایٹسیٹرا. تو اس کی 5 ازپشن ہیں، جیسے اوپر ہم نے 5 اپروچز پیڈاگوجی کی دیکھی ہیں. تو سب سے پہلے سیلف کانسیپٹ ہے، ایکسپیرینس ہے، ریڈینس ہے، اورینٹیشن ٹو لرننگ اینڈ موٹیویشن. سیلف کانسیپٹ میں وہ اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے، جیسے ہم نے سیلف ایکچولیزیشن کی بات کی ہے کہ میں یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے ایک انڈیویجول. ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے ریڈینس، وہ خود ریڈی ہوتا ہے اس پروگرام میں انرولمنٹ کے لیے. اور اورینٹیشن ٹو لرننگ جو ایک فیوچر رسپانسبلٹی کوئی بھی ایک انڈیویجول کو جو ملنی ہے اس کے لیے جو وہ ٹریننگ لیتا ہے، اس کو ہم اورینٹیشن کہتے ہیں. فیوچر رسپانسبلٹیز کے لیے جو ٹریننگ لی جاتی ہے اس کو اورینٹیشن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ موٹیویشن ہے. پہلی بک جو ایڈلٹ ایجوکیشن پہ لکھی گئی ہے وہ ایڈورڈ تھورنڈائک نے لکھی ہے، جس کا ٹائٹل ہے ایڈلٹ لرننگ. یہ 1928 میں 1928 میں لکھی گئی. اور تھورنڈائک کے نزدیک، ویسے تو میرے نزدیک، باقی ایجوکیشنسٹ کے نزدیک، کہ لرننگ جو ہے وہ ایک لائف لانگ کانسیپٹ ہے، برتھ سے ڈیتھ تک لرننگ ہوتی رہتی ہے. لیکن ان کے نزدیک جو ہائر آرڈر جو لرننگ ہے وہ 45 سال تک پاسبل ہے تھورنڈائک کے نزدیک. تو یہ اینڈراگوجی اور پیڈاگوجی میں ڈفرینس تھا. اس کے بعد ہے ہیٹاگوجی. ہیٹاگوجی یہ بھی ایک گریک ورڈ ہیروسکین، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف، اسے ڈرائیو کیا گیا ہے. ہیٹاگوجی سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ، میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں، کون سا کورس، کون سی ڈگری، کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے میں اپنا پاس چوز کرتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ. یہ ہیز اینڈ کنائن نے 2000 میں یہ ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی. اس کے بعد پرنسپلز آف ٹیچنگ. اب ایک ٹیچر کلاس روم میں انٹر ہو رہا ہے تو 2 طرح کے پرنسپلز وہ یوز کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے. پہلے ہوتے ہیں جنرل، پھر ہوتے ہیں سائیکالوجیکل. اب جنرل میں اس نے پڑھا، تھوڑا بتا دیں جی ہیٹاگوجی تھوڑا بتا دیں سر دوبارہ. کیا بتا دوں؟ اینڈراگوجی جی سر ہیٹاگوجی میں کہہ رہا ہوں کہ سیلف ڈٹرمائنڈ، ہیروسکین ورڈ ہے سیلف،
اس کا مطلب ہوتا ہے، گریک ورڈ ہے، اس سے ڈرائیو کیا گیا کہ سیلف ڈیٹرمائنڈ لرننگ ہے. میں اس ڈائریکشن میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سبجیکٹ چوز کروں گا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میرا یہ انٹرسٹ ایریا ہے. تو ایک انڈیویجول اپنے انٹرسٹ ایریا میں چلتا ہے، تو اس کو اپنی مرضی سے اپنا پاتھ چوز کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہیٹاگوجی، سیلف ڈیٹرمائنڈ لرننگ. جی سر، مہربانی سر. پرنسپلز آف ٹیچنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ 2 طرح کے پرنسپلز ہیں. ایک ٹیچر کلاس روم میں انٹر ہوا، انٹر ہوتے ہی اب اس نے ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے. مثال میں دیتا ہوں، اس نے ڈفرینس جو ہے لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کا یہ پڑھانا ہے. تو سب سے پہلے وہ ٹیچر کیا کرے گا، جیسے ہم سٹارٹ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آبجیکٹیو ہیں تمام، جو جتنی بھی ہم یہ سبجیکٹ 9 سبجیکٹ ہم اس کورس میں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں پڑھیں گے، تو ان سارے کے سارے جو کورسز ہیں یا چیپٹرز ہیں، ان کا جو مدار ہے یا سینٹرل پوائنٹ ہے، فوکل پوائنٹ، وہ آبجیکٹیوز ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ کے جو آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں تبدیلی. تو جب ٹیچر کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے، اس نے ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے، تو 2 طرح کے پرنسپلز جو ہے وہ فالو کرتا ہے. ایک جنرل، دوسرے سائیکالوجیکل. اب جنرل میں کیا چیزیں آئیں گی؟ سب سے پہلے ایم، جو چیز وہ پڑھانے جا رہا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھا گیا کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. آبجیکٹیوز یا ایمز پہلا پرنسپل، یہ جنرل کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ان آبجیکٹیوز کو جب اس کے سامنے آ جائیں گے تو وہ پلاننگ کرے گا. اچھا، میرا جو لیسن ہے یہ 30 منٹ کا ہوگا، میں انٹروڈکشن یہ ایگزامپل دوں گا، یہ اس طرح سے سٹارٹ کروں گا، اس طرح سے کویسچننگ کروں گا. اس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں. اس طرح سے پریویس نالج چیک کروں گا. یہ بھی ہم انشاءاللہ اسی چیپٹر میں جو لیسن پلاننگ ہے وہ بھی دیکھیں گے، ایک ٹاپک ہے ہمارا. اب پلاننگ میں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی شامل کرے گا، اور ان ایکٹیویٹیز میں وہ بچے کی جو ڈیلی لائف ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ لیونگ تھنگس کون کون سے ہیں. کوئی کہے گا بکری ہے، کوئی کہے گا ڈاگی ہے، کوئی کہے گا ریبٹس ہیں، ایٹسیٹرا. اسی طرح وہ نان لیونگ تھنگس پوچھے گا، تو وہ ان کی ان کی جو ڈیلی لائف ہے تو ان سے ریلیٹ کرے گا چیزوں کو. یہ بھی جنرل پرنسپل ہے. اس کے بعد نالج آف انٹرنگ بیہیویئر، ایک انڈیویجول کے جو بیہیویئر ہے اس کو انڈیوس کیسے کرے گا. انڈیوس یا انڈکشن جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل دے کے تو اس کو ایک جو جنرل کنسیپٹ ہے اس کی طرف کیسے لے کے جائے گا. مثلا ایک سمپل ہے کہ وہ جو لیونگ تھنگز جو ہے وہ ان میں بریدنگ کا پروسیس ہوتا ہے، سانس لینے کا، نان لیونگ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو ہیں کمپوننٹس وہ شامل کرے گا. اس کے بعد ہے سبجیکٹ ماسٹری، اپنے سبجیکٹ کے اوپر، اپنے ٹاپک کے اوپر اسے مکمل کمانڈ ہوگی. پرنسپلز آف پیپل پارٹیسپیشن، بچوں کی جو شمولیت ہے لیسن میں، اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے گا. یہ ہیں جنرل پرنسپلز. اب سائیکالوجیکل، جیسے ہم فاؤنڈیشن دیکھ رہے تھے کریکولم کی، اس وقت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی فلسفی کا ورڈ آتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کلاس روم آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہے، اسٹرکچر آف نالج سے ہے، اور امپورٹنس آف نالج سے ہے. یہ 3 چیزیں ایڈریس کرے گی فلسفی. اسی طرح سائیکالوجی کا میں نے بتایا تھا کہ یہ لرنر کو، لرننگ پروسیس کو، لرننگ سچویشن کو، 3 چیزیں ایڈریس کرے گی سائیکالوجی. یعنی سائیکالوجی جو ہے وہ بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، کیپیبلٹیز، پارٹیسپیشن، موٹیویشن، فیڈ بیک، ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اب کلاس روم انوائرمنٹ، کہ بچوں کو کیسے انگیج کیا جائے گا. کلاس روم کا انوائرمنٹ اوور آل کیسا ہوگا؟ لرنر سینٹرڈ، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. کیسا رکھنا ہے؟ اسٹوڈنٹ موٹیویشن، بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے گا. ری انفورسمنٹ، پازیٹیو جو ریسپانسز آتے ہیں بچوں کو تو ان کو کیسے اپریشیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد فیڈ بیک، بچوں کو جو ہے ان کی سکسیس یا فیلئر پہ ان کو کیسے جو ہے فیڈ بیک دیا جائے گا کہ ہاں ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے بنتا تھا. جو فریزر ہے یہ نان لیونگ تھنگ ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ مسٹیک کرتا ہے تو اس کو فیڈ بیک دینا کہ یہ ٹھیک بتایا، یہ غلط بتایا. سیلف لرننگ اینڈ کریٹیوٹی، بچوں کو اسائنمنٹ دینا کہ ہاں جی چلیں آپ اب جو ہے یہ 10 نام چیزوں کے جو ہے آپ نے گھر سے آتے ہوئے جو لیونگ تھنگ دیکھیں، جو نان لیونگ تھنگ، ان کے نام لکھ کے بتائیں. تو یہ سیلف لرننگ کریٹیوٹی ہے. بچے خود سے جو آپ کے لیسن میں شامل ہیں، آپ کی بک کے چیپٹر کنٹینٹ میں شامل ہیں، ان سے ہٹ کے آپ ان کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں. ریمیڈیل ٹیچنگ، آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نہیں سمجھ لگی ابھی بھی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ٹیچنگ میتھڈ میں مزید جو ہے امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں. اینڈ سیلف ایکسپریشن، بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ
اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. ہاں جی انہیں سمجھ لگ گئی ہے تو وہ بتائیں. ہاں جی بچے اب بیٹا آپ سامنے آ جائیں کلاس کے, ہاں جی آج ہم نے کیا پڑھا ہے بتائیں, تو وہ بچہ بتاتا ہے. تو یہ اسکل جو ہے بچے کے اندر. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کلاس روم انوائرمنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ موٹیویشن ہے, اسٹوڈنٹ کی ری انفورسمنٹ ہے, فیڈ بیک ہے, سیلف لرننگ ہے, ان کی ریمیڈیل ٹیچنگ ہے, سیلف ایکسپریشن ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے پہ فوکس کر رہے ہیں ان ساری چیزوں میں. تو یہ ہمارے سائیکالوجیکل پرنسپلز ہوتے ہیں. پرنسپل ایم سی کیوز میں پوچھے جائیں گے آپ سے کہ کتنے ہیں, ان میں سے جو دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایگزامپل جو ہے وہ کہ لنکنگ ود ایکچوئل لائف یہ کیا چیز ہوگی. یہ پرنسپلز تھے جنرل اینڈ سائیکالوجیکل. اس کے بعد ہے میکسمز آف ٹیچنگ. اب جب آپ کو ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو ڈیفیکلٹ ٹاپکس بھی ہوتے ہیں, کچھ آسان ہوتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. مثلا ٹیچر نے پڑھانا ہے کہ ہمارے جھنڈے کے 2 کلر ہیں, ان میں ایک چاند ہے ایک ستارہ ہے. تو چاند جو ہے وہ پروگریس کو ایکسپریس کرتا ہے, اور جو سٹار ہے وہ ہمارے 5 پلرز آف اسلام کو ایکسپریس کرتا ہے. فرض کریں یہ آسان سا ٹاپک ہے, بچے کے لیے یاد رکھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوگی. تو فوٹو سنتھسز آپ پڑھا رہے ہیں, اوبویسلی بچے کو وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوگا, تھوڑی سی مشکلات آئیں گی, ٹیکنیکل چیز ہے. تو میکسمز آف ٹیچنگ کیا ہے, اذان ہو جائے ویٹ کیجیے. جی تو میکسمز آف ٹیچنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ میکسمز آف ٹیچنگ وہ رولز ہیں کہ ہم جو ڈیفیکلٹ کنٹینٹ ہیں یا ٹاپکس ہمارے ہیں تو ان کو ہم آسان انداز میں بچوں کو پیش کریں. اس کو ہم میکسمز آف ٹیچنگ کہتے ہیں. رولز آف فار پریزنٹنگ دا ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کانسیپٹس ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ ان کلاس روم ٹیچنگ از کالڈ میکسمز آف ٹیچنگ. کمپریہنشن کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو میننگ ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے, کس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو میکسمز آف ٹیچنگ کہتے ہیں. مشکل کانسیپٹس کو آسان انداز میں پیش کرنا اس کو میکسمز آف ٹیچنگ کہا جاتا ہے. یہ کچھ 10 جو ہے وہ میکسمز یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہیں. سمپل ٹو کمپلیکس, آپ آسان سے مشکل کی طرف چلیں, پہلے آسان چیزیں بتائیں اسٹارٹ میں, پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف. فرام ناؤن ٹو ان ناؤن,
بچے جو چیزیں جانتے ہیں پہلے ان کو وہ بتائیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان سے کویسچن کریں کہ وہ کیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ جانتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر ان نون کی طرف چلیں. فرام ہول ٹو پارٹ ایک بڑے میجر کانسیپٹ کو پہلے بتائیں، اس کے بعد جو ہے اس کے جو کمپوننٹ پارٹس ہیں وہ ان کو بتائیں. اس کے بعد ہے فرام کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. کنکریٹ وہ ایسے کانسیپٹ ہوتے ہیں جو آپ فزیکلی چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں انٹر-ایکشن سے. انٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بٹوین، اور ایکشن یعنی کسی چیز کے ساتھ آپ ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں پرفارمنس سے ریلیٹڈ اور مینیپولیشن سے ریلیٹڈ. تو کنکریٹ چیزیں، فزیکل چیزیں جو ہیں ان کا کانسیپٹ پہلے دیں، اور جو ایبسٹریکٹ ہیں، ایبسٹریکٹ کہتے ہیں تھیم کو، خلاصے کو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ بعد میں بتائیں. ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ، ڈائریکٹ چیزیں جو ہے، ڈائریکٹ جو ٹیچنگ ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں وہ پہلے دیں. انڈائریکٹ جو ہیں وہ جو اس کے کانسیپٹ ہیں وہ بعد میں. پرٹیکولر ٹو جنرل، ایک اسپیسیفک چیز پہلے بتائیں پھر جنرل کی طرف جائیں. انالیسس ٹو سنتھسس، وہ کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے تو اس کے کمپوننٹس کو بتائیں، پھر اس کا جو میجر فنکشن ہے وہ آپ بتائیں گے. تو انالیسس کہتے ہیں کہ اس کے کمپوننٹ پارٹس کی ڈویژن، یہ ہم نے بلوم ٹیکسانومی پڑھے تھے. سنتھسس، کمپوننٹ کو ملا کے ایک میجر یا ایک ہول تیار کرنا. امپیریکل ٹو ریشنل، ایکسپیرینس بیسڈ نالج پہلے لے کر آئیں، پھر اس کی لاجک بتائیں. ریشنل مین لاجک. اس کے بعد سائیکالوجیکل ٹو لاجیکل، سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویوز پہلے دیکھیں پھر لاجیکل پہ آئیں. اس کے بعد ٹو فالو دا نیچر، جو نیچرل رولز یا پرنسپلز ہیں ان کو آپ فالو کریں. تو یہ میکسمز آف ٹیچنگ ہے. ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، انسٹرکشن ایک ڈائریکشن ہے، اور لرننگ ایک چینج ہے. یعنی ٹیچنگ میں انسٹرکشن اور لرننگ دونوں ہوتی ہیں، اور انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ڈائریکشنز ہیں جو ٹیچنگ میں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور لرننگ کیا ہوتی ہیں کہ وہ چینج ہوتا ہے، وہ تبدیلی آتی ہے بیہیویئر میں، ان کے علم میں، ان کی اقدار میں، اور ان کی سکلز میں ٹیچنگ کے بعد. تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. واٹ از لرننگ؟ جیسے ہم نے ٹیچنگ کی بات کر لی، اب ہم لرننگ پہ آ گئے ہیں. لرننگ is a permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience. ایک انڈیویجول کا ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کی بیس پہ جو بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. نالج، سکلز یا ویلیوز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں، اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی، پڑھانے سے پہلے بچے کا کانسیپٹ نہیں تھا، پڑھانے کے بعد اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا. پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے، اس طرح جو فشز ہیں وہ اپنے فینس کی طرف سے پانی کی وجہ سے پانی میں موو کرتی ہیں. تو ایک ٹیچر نے ان کو ایک کنسیپٹ دیا، اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کے نالج، اسکل، ویلیوز میں اضافہ ہوا یا چینج آیا، تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول از کالڈ لرننگ. لرننگ جو ہے یہ نالج، اسکل یا ویلیوز کو ایکوائر کرنے کا نام ہے، ان کے حصول کا نام ہے. یہ ٹیچنگ یا ایکسپیرینس سے ایک انڈیویجول ایکوائر یا اس کا حصول ممکن ہوتا ہے. نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف لرننگ. لرننگ کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ لرننگ چینج ان بیہیویئر ہے. جب بھی ڈیفینیشن آئے گی لرننگ کی تو یہ ورڈ آپ کو 3 ملیں گے. چینج ان بیہیویئر، یہ لرننگ ہوتی ہے. کنٹینیوس لائف لانگ پروسیس ہے، برتھ سے ڈیتھ تک ہوتا ہے. یونیورسل پروسیس ہے، یعنی دنیا کے تمام خطوں میں، چاہے کوئی پہاڑوں پہ رہ رہا ہے، کوئی خشکی پہ رہ رہا ہے، کوئی جزیروں میں رہ رہا ہے، جنگلوں میں رہ رہا ہے، تو لرننگ جو ہے ایک یونیورسل پروسیس ہے. ہر انڈیویجول لرننگ کر رہا ہے. اس کے بعد لرننگ از پرپوزو ہے، پرپزفل ہے، گول اورینٹڈ ہے، گول ڈائریکٹڈ ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز ہے. جوہن ڈیوی نے یہ کہا تھا کہ لرننگ از ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. جو ایک نالج، ایکسپیرینس اس نے پہلے گین کیا، اس سے ملتا جلتا ایک نئی سچویشن میں اس کو مل گیا، تو وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے. یعنی جو اپنا پریویس نالج ہے اس کو اپلائی کر کے تو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے اپنے نالج کو، از سر نو اس کی تشکیل کرتا ہے. لاز آف لرننگ، ایڈورڈ تھورنڈائک نے جو ہے یہ لاز آف لرننگ جو ہے یہ پیش کیے تھے. یو ایس اے کے تھے ایڈورڈ تھورنڈائک. کیٹ ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا. انہوں نے ایک ہنگری کیٹ کو ایک کیج کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا. اس کیج کا جو ڈور تھا اس کے ساتھ ایک ہک سی تھی، تو اس کے باہر اس نے جو ایک فش ہے اس کے ٹکڑے رکھ دیے. تو کیٹ نے کوشش کی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی طرح وہ باہر نکلے. وہ بھوکی تھی تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو اچانک سے اس کا جو ہاتھ ہے وہ جو اس کی ہک سی تھی، تو اس نے اس کو
جو ہے اس ہک کو کھینچا، پل کیا، تو اس سے اس پنجرے کا دروازہ، کیج کا دروازہ جو ہے وہ اوپن ہو گیا. تو اس نے کیٹ نے کیا کیا کہ فش کے جو پیسز ہیں ان کو فوری طور پہ کھا لیا. تو تھورنڈائک نے کیا کیا، اگین اس نے اس جو کیٹ ہے اس کو اگین کیج میں جو ہے وہ بند کر دیا. تو اس بار پہلی مرتبہ اس نے کافی کوشش کے بعد جو ہے وہ کیج سے باہر، پنجرے سے باہر آئی. اب دوسری مرتبہ ایسے ہوا کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگا، وہ بہت جلدی اس نے ہک کو کھینچا اور باہر نکل آئی. تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جیسے وہ اس کو پنجرے کے اندر بند کرتا تو وہ فوراً سے باہر نکل آتی. تو اس کی بیس پہ اس نے لاز آف لرننگ دیے، پرائمری اور سیکنڈری لاز آف لرننگ. سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو پرائمری لاز ہیں یہ 3 ہیں: لا آف ریڈینیس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. ریڈینیس کیا ہے؟ ڈگری آف پریپیئرڈنیس اینڈ ایگرنیس ٹو لرن انڈیویجول، یعنی ایک انڈیویجول کی، ایک بچے کی وہ کتنا ریڈی ہے، کتنا موٹیویٹڈ ہے کسی بھی لرننگ کے لیے. اس کو لا آف ریڈینیس کا، اس کا نام ہی میں بتا رہا ہے. دوسرا ہے لا آف ایکسرسائز، کہ تھنگز دیٹ آر موسٹ آفن ریپیٹڈ آر بیسٹ ریممبرڈ، کہ وہ چیزیں جو ہم اپنی ایکسرسائز بار بار جن کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ڈیوریشن تک ہمیں یاد رہتی ہیں، ہمارے جو میموری ہے اس کا پارٹ رہتی ہیں. تو اس کو اس نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. لا آف یوز اینڈ ڈس یوز، یعنی ایکسرسائز کو یوز اینڈ ڈس یوز میں ڈیوائڈ کیا. اس نے کہا کہ جو لا آف یوز ہے، آپ ایک چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اس کسی ایک ٹاپک، ایک کنٹینٹ سے ریلیٹڈ، ایک پرفارمنس سے ریلیٹڈ، تو آپ کا جو نالج ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں. اور جو چیز جو ہے ایکسپیرینس میں نہیں آتی، ہماری جو ہم جس کو جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جس سے ہم علیحدہ رہتے ہیں، تو اس کو اس نے کہا کہ یہ ڈس یوز ہے. جب آپ ایک چیز کو پرفارم نہیں کریں گے بہت زیادہ ڈیوریشن کے لیے کے بعد، تب پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو جو آپ کی لرننگ ہے اس کو کمزور کرتی چلی جائے گی. تو یہ لا آف یوز اینڈ ڈس یوز ہے. اس کے بعد لا آف افیکٹ، لرننگ جو ہے اگر اس کے جو اینڈز ہیں وہ پازیٹیو ہوں، اس کے نتائج مثبت ہوں، اچھے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک انڈیویجول ہے اس کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. جیسے اب کیٹ کی مثال ہم نے دی ہے، تو کیٹ جیسے ہی اس ہک کو کھینچتی اس کو فش کا پیس مل جاتا، تو اس نے جو ہے وہ سٹارٹ میں تھوڑا زیادہ ٹائم اس کو لگا، اور اینڈ پہ جیسے ہی وہ بند ہوتی تو فوراً وہ باہر نکل آتی. تو یہ لا آف افیکٹ ہے کہ لرننگ جب اس کا جو اینڈ ہے وہ ایک پلیزنٹ یا سیٹسفیکٹری ہو تو پھر لرننگ اسٹرینتھن ہوتی ہے. لرننگ از اسٹرینتھن وین اٹ از اکمپنیڈ بائی اے پلیزنٹ اور سیٹسفائنگ فیلنگ. Learning is weakened when it is associated with an unpleasant feeling. تو emotional state of the learner affect the learning. اس کو جو ہے operant conditioning بھی کہا جاتا ہے law of effect کو. secondary law of learning. secondary law of learning میں سب سے پہلے law of primacy ہے. start میں جو چیزیں پڑھی سنی یا سیکھی جاتی ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. جیسے سٹارٹ میں ہم لیکچر یا لیسن سنتے ہیں تو پہلے 10 سے 15 منٹ ہم ایکٹیولی اس میں بیٹھ کے وہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر ہم بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہونے لگ جاتی ہے. تو لا آف پرائمیسی کے تھنگز لرننگ دیٹ ٹیکس پلیس ان دا بگننگ از دا بیسٹ اینڈ لاسٹنگ. اور لا آف ریسنسی، جو چیزیں ریسنٹلی پڑھی ہوتی ہیں، اب اگر میں آپ سے کل والی کوئی چیز پوچھوں تو ہو سکتا ہے آپ سارے کے سارے اس کو بتا دیں. پرسوں والی پوچھوں، جو پچھلا جو ویک تھا ہمارا، اس سے کوئی میں اگر آپ سے پوچھوں ہو سکتا ہے آپ سارے خاموش ہو جائیں. تو ریسنسی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہیں وہ اچھی طرح سے ہمیں یاد رہتی ہیں. The things most recently learned are best remembered while the things learned some time ago are remembered with more difficulty. اس کے بعد لا آف انٹینسٹی ہے کہ اگر ہمارا اسٹیمولس ریئل ہو، اب فرض کریں کہ وہاں پہ کیٹ جیسے ہی کیج سے باہر آئی تو وہ ایک آرٹیفیشیل اگر کوئی پلاسٹک کی فش ہوتی، اس کے پیسز پڑے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیٹ ہے وہ اتنی جلدی سے اس اسکل کو ایکوائر نہ کرتی کہ میں نے اس ہک کو جو ہے وہ کھینچنا ہے اور باہر آنا ہے، میں نے فش کو کھانا ہے. تو چونکہ وہ اس کا جو اسٹیمولس تھا وہ ایک ریئل تھا، تو اس لیے پھر اس کی لرننگ اسٹرینتھن ہوئی ہے. تو لا آف انٹینسٹی یہی ہے کہ دا لا آف انٹینسٹی اسٹیٹس دیٹ اف دا اسٹیمولس از ریئل the more likely there is to be the change in behavior. کہ اسٹیمولس ریئل ہے تو بیہیویئر میں تبدیلی بھی زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ کچھ سیکنڈری لاز ہیں، مثلا لا آف ایٹیٹیوڈ ہے. لا آف ایٹیٹیوڈ کسی بھی
جو لرننگ ٹاسک ہے اس پہ ایک انڈیویجول اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرتا ہے کہ جی میں نے اس کو کیا کرنا ہے، میں نے اس کو ایکوائر کرنا ہے، اس کے یہ اینڈز ہو سکتے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے. لا آف سیٹ ایٹیٹیوڈ. اس کے بعد لا آف ملٹیپل ریسپانسز کے ایک درست جواب دینے سے پہلے ایک انڈیویجول کافی سارے جو ہے اور یا اس سے ریلیٹڈ جواب دیتا ہے، پھر وہ ایک درست جواب پہ پہنچتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے لا آف ملٹیپل ریسپانسز. جیسے کیٹ جو ہے اس نے بہت بار ادھر ادھر گھومی، بہت ساری اس نے رستے باہر نکلنے کے تلاش کیے، سوچے، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ صحیح رستہ اس نے چوز کیا. اس کے بعد لا آف اینالوجی اینڈ اسیمیلیشن کہ جو سیم رسپانس ہے، ایک پریویس سچویشن میں کوئی رسپانس دیا تو اس سے ریلیٹڈ نیا رسپانس اگر ہے، نئی سچویشن اس سے بالکل ریلیٹڈ ہے، تو اسی طرح کا رسپانس جو ہے وہ دینا آسان ہو جاتا ہے، جس کو لا آف اینالوجی اینڈ اسیمیلیشن کہتے ہیں، یعنی پریویسلی لرن انفارمیشن کو سملر سچویشن میں اپلائی کرنا. اس کے بعد لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ ہے. رسپانس جو ہے ایک سٹیمولس سے دوسرے سٹیمولس کی طرف جب شفٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ کہتے ہیں. اور لا آف پری پوٹینسی آف ایلیمنٹس، تو جو ایلیمنٹس جو ہیں، جو کمپوننٹس ہم نے کسی بھی لیکچر لیسن کے دوران دیکھے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں پریویس انفارمیشن جو بھی اویلیبل ہے تو اس کے بیس پہ بھی ہماری لرننگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کچھ سیکنڈری لاس ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہمارے یہ تین ہیں: لا آف ریڈینیس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. ریڈینیس میں ایک اسٹوڈنٹ کتنا پریپیئرڈ ہے، ایگر ہے کسی بھی لرننگ کے لیے. ایکسرسائز میں وہ کتنا اچھے طرح سے، جتنا اس کو زیادہ اچھی طرح سے اس کو ریپیٹ کرے گا تو اس کی لرننگ زیادہ ہوگی، نہیں کرے گا تو اس کی لرننگ ویک ہو جائے گی. اس کے بعد لا آف افیکٹ ہے کہ اگر اسٹیمولس جو ہے جو اس کا اینڈ ہے کسی بھی لرننگ کا، وہ اگر پلیزنٹ ہے، پازیٹیو ہے، تو لرننگ اسٹرینتھن ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. تو یہ لرننگ کے لاس تھے. ایک اور تھیری ہے لرننگ سے ریلیٹڈ، تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ، رابرٹ گیگن نے دی. اس نے کہا کہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ ریکوائر ہوتی ہیں. جیسے میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ ہے، اس کے لیے اور طرح کی سکلز ہمیں چاہیے، ٹیچنگ میتھڈولوجیز چاہیے. لینگویج ہے جیسے اردو، انگلش، اس کے لیے اور طرح کی چاہیے. سائنس کے لیے اور طرح کی چاہیے. مثلا سائنس کے لیے ہم جو ہے پروجیکٹ میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے یہ یوز کرتے ہیں. میتھمیٹکس کے لیے ہم ڈرل میتھڈ، ریپیٹیشن میتھڈ، بار بار ہم کویسچنس کو سولو کرتے ہیں. اسی طرح جو ہم ہسٹری ہے اس کے لیے ہم رول پلے، ڈرامہ کرتے ہیں، یہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہسٹوریکل ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فیلڈ ٹرپس یا وزٹس بھی ہم یہ بھی کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو لرننگ ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیکنیکس ریکوائر ہوتی ہیں. یہ کنڈیشنز آف لرننگ تھیری یہ رابرٹ گیگن نے دی تھی. اس کے بعد ٹائپس آف لرننگ. ایکٹیو لرننگ، وہ لرننگ جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں انوالو ہوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو لرننگ. اگر اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر کویسچن کر رہا ہے، بچے جواب دے رہے ہیں. ٹیچر پرابلم دے رہا ہے، بچے اس کو گروپ کی شکل میں انڈیویجولی اس کو سولو کر رہے ہیں. تو یہ ایکٹیو لرننگ ہے. پیسیو لرننگ کیا ہوتا ہے؟ مثلا لیکچر میتھڈ ہے. ٹیچر جو ہے وہ چپ کر کے لیکچر دے رہا ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہے یا اورلی وہ بول رہا ہے سب کچھ اور بچے چپ کر کے اس کو سن رہے ہیں، تو یہ پیسیو لرننگ ہے. اس کے بعد موٹر لرننگ، وہ لرننگ جس میں ہمارے جو موٹر مسلز ہیں، موومنٹ سے ریلیٹڈ مسلز ہیں، وہ انوالو ہوتے ہیں. مثلا واکنگ، رننگ، اسکیٹنگ، ڈرائیونگ، کلائمبنگ. تو اس کو لرننگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موٹر لرننگ کہتے ہیں. وربل لرننگ، وہ لرننگ جس میں ہم لینگویج کو یوز کریں، کمیونیکیشن کو یوز کریں. جیسے سائنس ہیں، سائن مطلب جو الفابیٹس ہیں کسی بھی لینگویج کے، پکچرز ہیں، سمبلز ہیں، ورڈز ہیں، فگرز ہیں، ساؤنڈز ہیں، تو جو کیا ہوں گے کسی لینگویج کی شکل میں ہوں گے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وربل لرننگ کہتے ہیں. نان وربل جو کہ جیسچر کی شکل میں، کیوز کی شکل میں، سگنلز کی شکل میں ہوگی، اس کو ہم جو ہے جس میں ورڈز استعمال ہم نہیں کریں گے، اشارے کنائے استعمال کریں گے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ان کو اسی ٹیکنیک سے، نان وربل سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. لرننگ وچ ریکوائرز ہائر آرڈر تھنکنگ اور مینٹل پروسیس لائک تھنکنگ، ریزننگ، انٹیلیجنس، اس کو ہم کانسیپٹ لرننگ کہتے ہیں. اور پرابلم سرونگ، یہ بھی ہائر آرڈر لرننگ پروسیس ہے جس میں جو ہمارے مینٹل ایبیلٹیز ہیں، جن کو ہم کوگنیٹیو ایبیلٹیز کہتی ہیں، تو ان کو ہم یوز کر کے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں. سیریل لرننگ، جب ایک لرننگ جو ہے کسی لرننگ مٹیریل کے ساتھ کیا کی جائے، پریزنٹ کی جائے چارٹ کی شکل میں، ڈائیگرام کی شکل میں،
تو اس کو سیریل لرننگ کہا جاتا ہے. اور پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ جو ہے جب کسی ایک سچویشن کے ساتھ کمبائن کر کے ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ. پازیٹیو لرننگ وہ لرننگ جس سے جو ہماری ایتھیکل، مورل، سوشل نارمز یا ویلیوز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کو ہم پازیٹیو لرننگ کہتے ہیں. نیگیٹو لرننگ ایرونیس ان ہیلدی لرننگ ہے، چوری چکاری ہے مثلاً. تو اس طرح کی جو لرننگ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو لرننگ کہتے ہیں، جس کا ہمارے بیہیویئر کے اوپر منفی اثرات ہوتے ہیں. انٹیگریٹڈ لرننگ وہ لرننگ جس میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ لرننگ اسٹریٹجیز یوز کی جا رہی ہیں، تو اس کو انٹیگریٹڈ لرننگ کہتے ہیں. اچھا، ایک اہم بات ہے کہ اس کے انورٹڈ کاماز میں بلینڈڈ بھی لکھا ہوا ہے. بلینڈڈ بیسیکلی ایک اور چیز ہے، اگلی سلائیڈ میں ہم جا کے دیکھیں گے. لیکن اگر کبھی امتحان میں یہ بھی آ سکتا ہے، اس طرح کا کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ جو لرننگ اسٹریٹجیز ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں یوز کی جا رہی ہیں، تو یہ کون سی لرننگ ہے؟ تو فرض کریں وہاں پہ انٹیگریٹڈ کا ورڈ نہ ہو ایم سی کیوز میں، تو وہاں پہ بلینڈڈ کا اگر ہو تو آپ جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں. یعنی بلینڈڈ کہیں پہ اس کو آپ کی ڈیفینیشن آپ کو اس کی یہ ملے گی کہ یہ دو سے زیادہ جو میتھڈالوجیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کا نام ہے، اور کہیں پہ کیا ملے گی وہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. انسٹرکشنل لرننگ وہ لرننگ جو ایک ٹیچر کی انسٹرکشن کے انڈر ہو رہی ہو، کہ ٹیچر انسٹرکشن دے رہا ہو اور وہی جو ٹیچر کی انسٹرکشنز ہیں ان کے اکارڈنگ لرننگ ہو رہی ہو، یعنی ٹیچر سینٹرڈ جو لرننگ ہے، جیسے ہم نے اوپر پیسیو لرننگ کی بات کی ہے. اس کے بعد ایکسپیرینشیل لرننگ اور کگنیٹو لرننگ، جب ایک انڈیویجول اپنی وہ خود موٹیویٹڈ ہو اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا نیڈز اینڈ وانٹس کے لیے کچھ لرن کر رہا ہے تو اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کہا جاتا ہے. اور جب وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ٹیچر اس کو سزا دے گا، ہوم ورک چیک کرے گا، اس کی تصدیق ہوگی، ٹیچر نے ایک کام اسائن کیا تو اس کے لیے کہ وہ ٹیچر نے چلیں کہا ہے تو چلے میں کر لوں، تو اس کو کہتے ہیں کگنیٹو میمورائزنگ. ایکسپیرینشیل لرننگ اپنی مرضی سے، اپنی نیڈ سیٹسفیکشن کے لیے، اور کگنیٹو ٹیچر کی جو ہے ڈائریکشن پہ جب ایک بچہ کوئی لرننگ کرتا ہے، اس کو کگنیٹو میمورائزنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ماڈرن لرننگ ٹیکنیک، یہ جو بلینڈڈ لرننگ کا دوسری جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ آج کل سب سے زیادہ یہی یوز ہو رہی ہے کہ آن لائن پلس فزیکل لرننگ. کیسے؟ مثلا ایک کلاس ہے، چھٹی کلاس ہے، اس کا ایک ٹیچر ایکس ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے اسکول ٹائم کے بعد بچوں کو وہ آن لائن جو ہے وہ ان کی ریڈنگ کرا رہا ہے، کوئی سورس دے رہا ہے آن لائن کہ یہ ٹاپک کل ہم پڑھیں گے، تو بیٹا اس سے ریلیٹڈ آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے آنی ہیں گھر سے آن لائن، اس ویب سائٹ سے آپ نے دیکھ کے آنا ہے، یہاں سے آپ اس کی ریڈنگ کر کے آئیں گے، کل ہم اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں کلاس میں کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بلینڈڈ لرننگ. وہ لرننگ جس میں بچے آن لائن بھی پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ساتھ اسی چیز کو فیس ٹو فیس فزیکل ٹیچنگ میں بھی پڑھ رہے ہوں. یعنی یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. آن لائن جو ہوگی کہ بچوں کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کے ویب سائٹ ہے، اس میں یہ ویڈیوز، یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ اویلیبل ہے، آپ نے یہ ریڈ کر کے آنا ہے، اس کو دیکھ کے آنا ہے، پکچرز ویڈیوز دیکھ کے آنی ہے، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہم کل پڑھیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر خود جو ہے آن لائن ان کو ایوننگ میں، اب وہ بچے بھی گھر ہوں گے، ٹیچر بھی گھر ہوگا، تو ان کو ریڈنگ کرائے گا یا کچھ چیزیں آن لائن وہ جو ہے ان کو دکھائے گا. پھر اگلے دن کلاس میں جب بچے آئیں گے تو وہ جو چیز انہوں نے ایک دن پہلے دیکھی ہے تو اسی کو پھر وہ کیا کریں گے، اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے یا پرفارمنس ہے تو کلاس میں پرفارم کریں گے. تو اس کو بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں. فزیکل اور آن لائن لرننگ جب اکٹھی ہوتی ہیں، اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ وہی ٹیچر ہوگا، وہی کلاس ہوگی، اسی کو پڑھایا جائے گا اور سیم ٹائم میں پڑھایا جائے گا. تو اس کی کچھ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے فلپڈ لرننگ ہے. یہ پوچھا گیا ایز اے انٹرویو میں فلپ لرننگ کیا ہوتا ہے. کافی سارے اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ریڈنگ ایٹ دیئر ہوم بائی آن لائن گائیڈ لائنز آف دا ٹیچرز اینڈ ورک آن پرابلم سالونگ ڈیورنگ کلاس ٹائم. بچے اب جو ریڈنگ ہے وہ آن لائن کرتے ہیں اور جو پرابلم سالونگ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر اسکول میں آ کے کرتے ہیں اگلے دن. تو اس میتھڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلپڈ لرننگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انرچ ورچوئل بلینڈڈ لرننگ. کمپلیٹ لرننگ ٹاسک آن لائن. ساری کی ساری جو لرننگ ٹاسک ہے وہ سارے کا سارا آن لائن ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پہ کسی ٹاپک کی بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، نیڈ بیسس پہ اسکول میں آتے ہیں. فلپڈ میں ہم نے کہا کہ ریڈنگ بھی ہوتی ہے اور اسی کی اگلے دن پھر آن لائن فزیکل پرفارمنس بھی ہوتی ہے اسکول میں. جبکہ انرچڈ ورچوئل بلینڈڈ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ٹاسک آن لائن پڑھا جائے گا، اور اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو بچے اسکول میں آ کے ٹیچر سے
اسسٹنس پھر لیں گے. اس کے بعد ہے فلیکس لرننگ. فلیکس لرننگ میں جو پہلے سے ریکارڈڈ آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی. اسٹڈی مٹیریل کنٹینٹ سارا بچوں کو آن لائن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا. اور جو کلاس میں جو ہے وہ ریڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی. کلاس میں صرف جو ایکٹیویٹیز ہوں گی, ایکٹیو لرننگ پروسیس جو ہے وہ ہوگا, یعنی ریکارڈنگ کی شکل میں جو ہے ساری چیزیں پچھلی جو ہیں وہ دے دی جائیں گی. اس کے بعد ہے انڈیویجول روٹیشن ماڈل. اس میں جو انڈیویجولز ہیں کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو فلپڈ لرننگ پہ آن لائن لرننگ پہ لے جائیں گے, کچھ جو ہے وہ فزیکل لرننگ پہ ہوں گے. تو وہ چینج کرتے رہیں گے کہ یہ اتنے دن جو ہے اس ہفتے یہ بچے جو ہے آن لائن کلاسز لیں گے, یہ بچے فزیکل لیں گے. اس سے نیکسٹ ویک جو فزیکل والے تھے وہ آن لائن پہ چلے جائیں گے, آن لائن والے فزیکل پہ آ جائیں گے. تو آن لائن یہ اس کی 4 ٹائپس تھیں بلینڈڈ لرننگ کے. اس کے بعد آن لائن لرننگ جس میں ہم انٹرنیٹ کو نیٹ ورک کو یوز کریں, جیسے ہماری کلاس ہو رہی ہے تو اس کو آن لائن یا ورچوئل لرننگ کہتے ہیں. اس کے بعد انکلوسیو لرننگ, یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ لرننگ ہے جس میں سارے بچے بلا تفریق بلا تمیز مذہب کے, ریس کے, نسل کے, رنگ کے, ڈسیبلٹی کے, وہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹیچر سے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایمبیڈڈ لرننگ, وہ لرننگ جس میں جو نالج کے ساتھ ساتھ جو ووکیشنل سکل ہیں, جس پروفیشن میں بچے نے فیوچر میں جانا ہے, ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ ہے, کوئی پروفیشن اور ہے تو اس میں جانا ہے, تو ووکیشنل جو نالج کے ساتھ جو ووکیشنل سکلز ہیں وہ بھی جب ہمارے کریکولم میں لرننگ میں شامل ہوں گی تو اس کو ایمبیڈڈ لرننگ کہا جاتا ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, یہ وہ لرننگ ہوتی ہے جو بائی ڈوئنگ ہوتی ہے, پرفارمنس سے ہوتی ہے. اور 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں لرننگ کی, کوگنیٹیو ڈومین, افیکٹیو ڈومین اور کونیٹیو ڈومین, جس کو ہم سائیکو موٹر ڈومین بھی کہتے ہیں. تو کوگنیٹیو, کونیٹیو اور افیکٹیو ڈومین, یہ 3 ڈومینز جو ہیں وہ ہمارے ڈومینز ہوتے ہیں لرننگ کے. اس کے بعد لرننگ کیا ہوتی ہے, چینج ان بیہیویئر, اور میچوریشن کیا ہے. میچوریشن کسی بھی سچویشن میں ایک انڈیویجول کا اپروپریٹ وے میں, ایک مناسب انداز میں کسی بھی سچویشن کو رسپانس کرنے کا جو پروسیس ہے ایک انڈیویجول کا, اس کو ہم میچوریشن کہتے ہیں. یعنی اس سٹیج میں میچوریشن کب ہوتی ہے کہ ایک انڈیویجول کے پاس اس کے ہائیسٹ لیول ہے نالج کا, سکلز کا, اس کے پاس نالج اور سکلز موجود ہیں تو ان کی بیس پہ وہ کسی بھی سچویشن کو ریسپانس کرتا ہے. تو یہ اس کی میچوریشن ہوگی جب وہ فزیکلی ایک جو اس کی میچورٹی کی سٹیج ہے اس پہ پہنچ جائے گا. تو اس کے بعد یا یہ تو فزیکل ہو گئی. اسی طرح اگر ایک ٹاپک کنٹینٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ میکسیمم جو نالج ہے اس کے پاس اب آ گیا, اس سب کچھ اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا. اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے جب وہ ایک سچویشن کو, ایک سوال کا جواب دے گا, پرابلم کا سلوشن دے گا, تو اس کو میچوریشن کہتے ہیں. اس کے بعد انسٹرکشن, لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری آج کی. انسٹرکشن جو ہے یہ جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ٹیچنگ ایک پروسیس ہے, انسٹرکشن ایک ڈائریکشن ہے, اور لرننگ ایک چینج ہے. تو انسٹرکشن کی بات پہلے ہم نے ٹیچنگ کی, پھر ہم نے لرننگ کی, اور اب ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں, انسٹرکشنز کی. انسٹرکشنز کس کو کہتے ہیں, ڈائریکشن کو کہتے ہیں. کون سی ڈائریکشن, پرپز فل ڈائریکشن, جن میں کوئی نہ کوئی جو انٹینشن, آبجیکٹو یا مقصد چھپا ہوتا ہے. بچے کے بیہیویئر کو چینج کرنا کا مقصد چھپا ہوتا ہے, بچے کو ایک مخصوص نالج سکھانے کا کوئی آبجیکٹو اس میں چھپا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرپز فل ڈائریکشن آف لرننگ پروسیس از کالڈ انسٹرکشن. بیسیکلی انسٹرکشنز 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ انسٹرکشن. ڈائریکٹ انسٹرکشن کے دوسرے نام ایکسپوزیٹری انسٹرکشن, ایکسپلیسٹ ٹیچنگ یا آٹوکریٹک ٹیچنگ بھی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, انسٹرکشن ڈائریکٹ انسٹرکشن کے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ, ایکسپلیسٹ یا آٹوکریٹک ٹیچنگ. ایکسپلیسٹ کہتے ہیں واضح کو, امپلیسٹ کہتے ہیں چھپے ہوئے کو, ظاہر باطن جسے ہم کہتے ہیں. ایکسپلیسٹ وہ ٹیچنگ ہوتی ہے جس میں ٹیچر سب کچھ بتا دیتا ہے, بھائی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں, یہ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا, یہ آپ کو کلاس کی انسٹرکشن کے بعد, لیسن کے بعد یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ٹیچر بالکل کلیئرلی بتاتا ہے کہ بھائی یہ ٹاپک ہے, یہ اس کے پرابلمز ہیں, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. تو اس میں ساری کی ساری انسٹرکشن کس کی طرف سے دی جائیں گی, ٹیچر کی طرف سے دی جاتی ہیں. اس لیے اس کو ایکسپلیسٹ کہا جاتا ہے, واضح کہا جاتا ہے, ٹیچر سینٹرڈ, آٹوکریٹک یا ایکسپوزیٹری کہا جاتا ہے. ٹیچر میکس ایکسپیکٹیشن پرفیکٹلی کلیئر
یعنی اس نے جو پوچھنا ہے وہ کلیئرلی بتا دے گا کہ بھائی یہ میں سنوں گا، پوچھوں گا، لکھواؤں گا. اینڈ گیو ڈیفینیشنز آر ایکسپلینیشن یوزلی ان دا فارم آف لیکچرز، ایک لیکچرز کی شکل میں وہ ساری انفارمیشن بچوں کو ڈیلیور کر دیتا ہے. انسٹرکشنل، یہ ایک ایسی انسٹرکشنل اپروچ ہے دیٹ آر اسٹرکچرڈ، سیکوینس اینڈ لیڈ بائی دا ٹیچرز. اس میں ساری کی ساری جو انسٹرکشنز ہیں وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں. روزنشائن نے 6 فنکشن بتائے ہیں ایکسپلسٹ ٹیچنگ کے، جس کو ہم ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. وہ جو 6 تھے، اس نے کہا کہ بچے کا جو پریویس نالج ہے، پریویس ڈے ورک ہے، وہ چیک کریں آپ سب سے پہلے. اس کے بعد جو نیا نالج ہے آپ وہ بچے کو ڈیلیور کریں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز پرفارم کرنے کے لیے دیں کہ جو چیز آپ نے ان کو کہی ہے کہ آپ ان کی اسیس کریں گے وہ آپ ان کو دیں. اور اس کے بعد اس سے فیڈ بیک دیں اس پہ کہ جو آپ کی غلطیاں ہیں بیٹا یہاں سے آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اور اس کے بعد اگین جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹ دیں کہ انڈیویجول اسائنمنٹ پہلے آپ گروپ کی شکل میں دیں، پھر انڈیویجول دیں. بچے جو ہے اس کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد آپ اس کا ویکلی یا منتھلی ریویو کریں. تو یہ 6 جو ہے روزنشائن نے دی ہیں، 6 فنکشن بتائے ہیں انسٹرکشنل ڈائریکٹ انسٹرکشن کے یا ایکسپلسٹ ٹیچنگ کے. اس کے بعد ہے انڈائریکٹ انسٹرکشن، جس کو ہم ڈیموکریٹک یا امپلیسٹ انسٹرکشن کہتے ہیں، جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے بیٹا آپ سے یہ پوچھنا ہے یا یہ بلکہ کیا کرے گا، وہ ایکٹیولی ان کو انگیج کرے گا. بچے خود سے چیزوں کو ایکسپلور کریں گے. اب ٹیچر نے پہلے سے بتا دیا ہے. ڈائریکٹ یا ایکسپوزیٹری یا ایکسپلیسٹ کا مطلب، ڈائریکٹ کا مطلب جو ہے وہ ڈائریکٹلی بتا رہا ہے، ایکسپوزیٹری ایکسپلیسٹ کا مطلب واضح کر رہا ہے کہ ہر چیز یہ بیٹا پوچھی جائے گی، لکھوائی یا سنی جائے گی. امپلیسٹ یا انڈائریکٹ میں وہ یہ چیزیں نہیں بتا رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، بچوں کو انگیج کر رہا ہے، بچوں کو ایکٹیو لرننگ پروسیس میں انگیج کرے گا. ان کو ایکٹیولی کوئی ایکٹیویٹی کرائے گا، کوئی پرفارمنس ٹاسک دے گا، رول پلے دے گا، پرابلم سالونگ دے گا، ڈرل میتھڈ سے، کسی بھی میتھڈ سے بچوں کو لرننگ میں انگیج کرے گا تاکہ ان کی لرننگ میکسیمم ہو اور بچے خود سے چیزوں کو ایکسپلور کریں. امپلیسٹ انسٹرکشن is when a teacher puts more of the responsibility of learning onto the student are active, for example problem solving. تو یہ indirect democratic یا implicit instruction ہوتی ہے. Characteristics of good teaching، ایک اچھی ٹیچنگ کے کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو انسٹرکشن جو ہیں وہ اچھی طرح سے تیار ہوں، ٹیچر کی تیاری اچھی ہو، بچوں کو وہ موٹیویٹ کرے. کمیونیکیشن جو اس کی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ بچے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور بچوں کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن جس کو ریپو کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کرے. اور اس کے بعد جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ بچوں کو اس سے اپڈیٹ کرے یا روشناس کرائے. تو یہ اچھی ٹیچنگ کی خصوصیات ہیں. اسی طرح جو ایک سکسیزفل لرننگ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. سب سے پہلے کہ بچے جو چیز گین کریں اس کو ریٹین بھی رکھیں، جو انہوں نے پڑھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ریٹین بھی رکھیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. اس کے بعد بچے جو ہے اپنے نالج کو انٹیگریٹ کریں ایک سے زیادہ سچویشن یا سبجیکٹ میں. اور اس کے بعد بچوں کے اندر جو ٹیم ورک ہے، پرابلم سالونگ سچویشن میں جب وہ گروپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے اندر ٹیم ورک کی جو سکلز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہوں، ایبلٹیز ڈیولپ ہوں. لاسٹ ٹاپک ہے آج کے دن کا لرنرز لرننگ سٹائل. 4 ہمارے بیسک سٹائلز ہیں لرنرز کے، کہ کچھ لرنرز جو ہے وہ ویژول سے چیزیں دیکھنے سے سیکھتے ہیں، کچھ آڈیٹری سے سننے سے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں، کچھ ریٹن مٹیریل سے سیکھتے ہیں اور کچھ پرفارمنس سے سیکھتے ہیں. تو جو نالج ہم دیکھنے سے یعنی ویژن سے لیتے ہیں، آئی تھنک ریور اینڈ ٹیمپرلے تھا، آئی تھنک سو، اس کے نزدیک جو نالج ہم ویژن سے لیتے ہیں دیکھنے سے، تو وہ 75% ہمارا جو نالج ہوتا ہے، چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ دیکھنے سے کرتے ہیں. تو پہلی جو ٹائپ ہے لرنرز کی یا سٹائل ہے وہ ویژولز ہیں. اس میں بچے کیا کریں گے، دیکھنے سے کوئی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے، ایروز ہیں، چارٹس ہیں، ڈائیگرامز ہیں، سمبلز ہیں، کوئی موویز ہیں، پکچرز ہیں، تو ان کو دیکھ کے بچہ کیا کرتا ہے، اس کا جو نالج اس نے گین کیا وہ لمبے ڈیوریشن کے لیے ریٹین رہتا ہے. تو یہ ویژول لرننگ ہوئی. اس کے بعد آڈیٹری، اس کو آرل کہتے ہیں. اورل ہوتا ہے زبانی، یعنی بولنے سے متعلق، اورل ORAL، اور ARL یہ ہوتا ہے لسننگ سے ریلیٹڈ. تو آرل لرنر وہ لرنرز ہوتے ہیں جو جن کو جتنا زیادہ جو ہے وہ بتایا جائے تو وہ
لسننگ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ریٹین رکھتے ہیں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ریٹن کانٹیکسٹ سے، ریٹن کانٹینٹ سے، ورڈ سے، ریڈنگ سے جو ہے یہ چیزیں زیادہ ڈیوریشن کے لیے ریٹین رکھتے ہیں اور بہتر طریقے سے ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. کنسٹھیٹک وہ لرنرز ہوتے ہیں جو چیزیں اس وقت اچھے طریقے سے سمجھتے سنتے ہیں جب وہ ایکٹیولی پرفارم کریں. یعنی ایک ایکٹیویٹی ان کو دی، اس نے خود پرفارم کی، تو چونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے چیزیں کی ہوتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ نالج جو ہے اس سے گین ہوتا ہے. تو یہ 4 اس کی ٹائپس تھیں اسٹائل سے لرنرز کے: ویژول، آڈیٹری، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ کنسٹھیٹک. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم جو ہے انسٹرکشن جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جی میرا ٹائم ختم، آپ کا ٹائم شروع. جی پلیز کسی کا کوئی سوال.